ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالیہ سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ اب میں ایک منظوم کلام پیش کرنے کے لیے ابصار احمد کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ اسی سے نوع انسان پھر ہدایت کی سوالی ہے، اسی سے نوع انسان پھر ہدایت کی سوالی ہے، وہ ہادی جس نے دنیا دین کے سانچے میں ڈھالی ہے، امید و بیم کی تصویر بن کر رہ گیا ہوں میں، امید و بیم کی تصویر بن کر رہ گیا ہوں میں، نظر سوئے فلک ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نظر سوئے فلک ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، کسی بھی قیصر و کسریٰ کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی بھی قیصر و کسریٰ کو خاطر میں نہیں لاتے، محمد کے غلاموں کی ادا سب سے نرالی ہے،
محمد کے غلاموں کی ادا سب سے نرالی ہے۔ اندھیرے خود پریشان ہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے۔ اندھیرے خود پریشان ہیں، یہ میرا کیا بگاڑیں گے، کہ میں نے شمع ایمان خانہ دل میں جلا لی ہے، کہ میں نے شمع ایمان خانہ دل میں جلا لی ہے۔ اسی سے نوع انسان پھر ہدایت کی سوالی ہے، وہ ہادی جس نے دنیا دین کے سانچے میں ڈھالی ہے۔ اب اس کے بعد چند اشعار عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش خدمت ہیں، جو میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ جو فارغ ہوئے ہوں وہ سب سن چکے ہیں اس نعت کو، اس نظم کو۔ درد بڑھتا گیا جتنے درماں کیے، پیاس بڑھتی گئی جتنے آنسو پیے۔ درد بڑھتا گیا جتنے درماں کیے، پیاس بڑھتی گئی جتنے آنسو پیے۔ اور جب دامن ضبط چھٹنے لگا، ہم نے خوابوں کے جھوٹے سہارے لیے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا۔ راستہ روکتے روکتے تھک گئے، زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ راستہ روکتے روکتے تھک گئے، زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے۔ جب حجابوں میں پنہا تھا حسن بتاں، بت پرستی کا بھی ایک معیار تھا۔ جب حجابوں میں پنہا تھا حسن بتاں، بت پرستی کا بھی ایک معیار تھا۔ اب تو ہر موڑ پر بت ہی بت جلوگر، اب کہاں تک بتوں کو خدا مانیے۔ اب تو ہر موڑ پر بت ہی بت جلوگر، اب کہاں تک بتوں کو خدا مانیے۔ کتنے ارباب ہمت نے ان کے لیے بڑھ کے میدان میں جان بھی ہار دی۔ کتنے ارباب ہمت نے ان کے لیے بڑھ کے میدان میں جان بھی ہار دی۔ اب بھی ان کی نگاہوں میں ہے
بدظنی، اب بھی ان کو وفا کی سند چاہیے، اب بھی ان کی نگاہوں میں ہے بدظنی، اب بھی ان کو وفا کی سند چاہیے۔ جس نے لوٹا تھا اس کو سلامی ملی، ہم لوٹے ہم کو ملزم بتایا گیا۔ جس نے لوٹا تھا اس کو سلامی ملی، ہم لوٹے ہم کو ملزم بتایا گیا۔ مست آنکھوں پہ الزام آیا نہیں، ہم پہ لگتی رہیں تہمتیں بن پیے۔ جس نے عامر متاع خودی بیچ دی، سچ یہ ہے عصمت زندگی بیچ دی۔ جس نے عامر متاع خودی بیچ دی، سچ یہ ہے عصمت زندگی بیچ دی۔ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے۔ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے۔ حضرات، یہ صحافتی سیشن ہے اور میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی اہمیت اور ضرورت پر کلام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم میڈیا اور ذرائع ابلاغ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ذرائع ابلاغ کے دماغ سے سوچتے ہیں۔ ہمارے سامنے وہی کچھ آتا ہے جو ذرائع ابلاغ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس سے ہم غافل اور لا علم رہتے ہیں جسے ذرائع ابلاغ ہمارے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اقدار کی اتھل پتھل، سیاسی، سماجی اور معاشرتی جوڑ توڑ میں ذرائع ابلاغ کا اثر ہمارے سامنے بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے میں جناب عبدالرب کریمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنی گفتگو ہمارے سامنے رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، صدر انجمن، معزز اساتذہ کرام، دوستو اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس میڈیا سیشن میں جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے میڈیا کی اہمیت، ہماری ذمہ داریاں دعوتی پہلو سے۔ اپنی باتوں کو میں نے پیش کرنے کے لیے تحریری طور پر لکھ لیا ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج کا دور میڈیا کا ہے، اس پر جس کا کنٹرول ہوگا ساری دنیا پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ میڈیا کے ذریعے دنیا کو نہ صرف خبریں اور اطلاعات دی جاتی ہیں بلکہ علوم و فنون اور تجارت سے لے کر مختلف افکار و نظریات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ میڈیا حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جب ہم میڈیا کی اہمیت اور سماج پہ اس کے گہرے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر حصہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قومی اور بین الاقوامی غلط پروپیگنڈے کا کوئی مؤثر جواب دینے کا ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، اور جو کچھ بھی جس حال میں موجود ہے اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ میڈیا کی دنیا روز بروز وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ اپنا خیال پیش کرنے، دوسروں کو ہم خیال بنانے اور تیز ترین طریقے سے رابطوں کی زنجیر استوار کرنے کا سب سے معتبر اور مؤثر ذریعہ میڈیا ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کی پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دعوتی پہلو سے اس کا جائزہ لیا جائے اور دعوت کے میدان میں اس کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی منصوبہ بندی کی جائے۔
میڈیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 پرنٹ میڈیا، نمبر 2 الیکٹرانک میڈیا، نمبر 3 سوشل میڈیا۔ پرنٹ میڈیا کے تحت اخبارات، رسائل اور میگزین وغیرہ آتے ہیں۔ موجودہ دور میں سماج پر اس کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اخبارات لاکھوں افراد تک پہنچتے ہیں۔ اسلام کے تعارف اور اشکالات کے ازالے کے لیے نیوز اسٹوری یا حالات کی مناسبت سے مختصر اور مؤثر مضامین ہندی، انگریزی اور علاقائی زبانوں میں اخبارات و رسائل میں شائع کرائے جا سکتے ہیں۔ ملک اور سماج کے اہم مسائل کو زیر بحث لا کر دعوت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حالات حاضرہ پر اسلام کے نقطہ نظر کو واضح کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ابھی چند ماہ پہلے مذہبی بنیاد پر عدد و شمار جاری کیا۔ حکومت ہند نے اس میں غیر مسلم سماج میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی گرتی تعداد پر حکومت اور دانشوروں نے تشویش کا اظہار کیا، جبکہ مسلمانوں میں یہ تناسب اطمینان بخش ہے۔ ایسے مواقع پہ یا اس موقع پہ وطنی بھائیوں کے سامنے اسلامی تعلیمات کا یہ سنہری اصول ضرور آنا چاہیے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے۔ اور نیز یہ پہلو بھی کہ رحم مادر میں قتل جنین گناہ عظیم ہے۔ اس وقت پورے ملک میں بیف کا مسئلہ سرگرم عمل ہے۔ میڈیا میں مثبت اور منفی باتیں آ رہی ہیں۔ برادران وطن کی مذہبی کتابوں کی مدد سے گائے کے گوشت کے استعمال کرنے کے سلسلے میں مستند حوالوں کے ساتھ اخبارات و رسائل میں مضامین آنے چاہیے۔ اخبارات میں شائع نہ ہونے کی صورت پر اس موضوع پہ مختلف زبانوں میں ہم کتابچے بھی شائع کر سکتے ہیں، تاکہ عوام کے شکوک و شبہات، بالخصوص جو وطنی بھائیوں کے شکوک و شبہات ہیں جن کو شکوک میں ڈال دیا گیا ہے، ان کے اشکالات دور ہوں۔ اس طرح بے شمار مسائل مواقع آتے ہیں جیسے رمضان، عیدین اور عید میلاد النبی وغیرہ، جب ہم ان موضوعات پر اسلامی تعلیمات پر منحصر مختصر مضامین پرنٹ میڈیا میں شائع کرا سکتے ہیں۔ سماج کے سلگتے مسائل، خواتین کے خلاف زیادتی، زنا کے بڑھتے واقعات، شراب اور نشہ آور چیزوں کا استعمال اور سود جیسی لعنتوں کے خاتمے کے لیے اسلامی تعلیمات پر مضامین ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اخلاقی اقدار کو فروغ دینے کے لیے احادیث کی روشنی میں مختصر اور مؤثر مضامین بھی ہم تیار کر کے اخبارات اور پرنٹ میڈیا میں شائع کرنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا دعوت پہنچانے کا دوسرا بڑا ذریعہ الیکٹرانک میڈیا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اس کی دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے۔ اس کے تحت ٹی وی چینلز اور ریڈیو کی وسیع و عریض دنیا ہے۔ ان کی خدمات 24 گھنٹے جاری رہتی ہیں۔ اگر اس کو دعوت کا ذریعہ بنایا جائے تو لمحوں میں لاکھوں کروڑوں افراد تک دعوت پہنچ سکتی ہے۔ پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں الیکٹرانک میڈیا قدرے مہنگا ضرور ہے، لیکن بہت مؤثر اور تیز ہے۔ اس کے استعمال کے لیے درج ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے دروس، سیرت کا پیغام، اسلام کے تعارف پر تقاریر کے کسی مذہبی چینل پر جس کی TRP زیادہ ہو، پرائم ٹائم میں یعنی شام 7 بجے سے 9 بجے تک سلائڈ نصف گھنٹے کے لیے بالمعاوضہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے دروس اور تقاریر کے انتخاب میں مدعو کے نفسیات اور مذہبی رجحان کو سامنے رکھتے ہوئے توحید، رسالت اور آخرت جیسے موضوعات شامل کیے جائیں۔ مذاہب میں تصور الہ، رسالت، نجات اور سماج کی تعمیر جیسے موضوعات پر مختلف مذاہب کے علماء اور دانشوروں کے درمیان ڈسکشن بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ سماج میں اعلیٰ قدروں کو فروغ دینے والے موضوعات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فحاشی، عریانیت، شراب نوشی، خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم پر روک کیسے ممکن ہے، رحم مادر میں بچیوں کا قتل، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک جیسے موضوعات پر ڈاکومنٹری فلمیں بھی ماہرین سے بنوا کر ٹی وی چینل سے کاسٹ کرائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کے سماجی موضوعات ٹی وی چینلز والے بہت پسند کرتے ہیں اور نسبتاً کم معاوضہ کے ساتھ اس کے نشر پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ سماجی موضوعات جیسے بڑوں کا احترام، خواتین کی عزت، پڑوسی کے حقوق وغیرہ پر چھوٹی چھوٹی احادیث پر مشتمل اینیمیشن فلمیں بھی بنوائی جا سکتی ہیں، جو آج کے دور کی بہت مؤثر چیز ہے، جسے بہت پسند بھی کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور جدید ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی اہمیت اور افادیت مزید بڑھ جائے گی۔ سوشل میڈیا کے تحت فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، واٹس ایپ، گوگل پلس، فلیکر اور واٹس ایپ ویب سائٹ وغیرہ آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ کنیکشن موجود ہے تو سوشل میڈیا کی تقریباً تمام سائٹ آپ مفت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ہر سائٹ کی ریچ لاکھوں اور کروڑوں تک ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں 41% لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں۔ 2014 کے آخر تک 116 ملین لوگ اسمارٹ فون پر نیٹ کنیکشن کے ساتھ استعمال کر رہے تھے۔ اسی طرح فیس بک استعمال کرنے والے 100 ملین ہیں۔
یہ دنیا کی دوسری بڑی تعداد ہے۔ اندازہ ہے کہ 2017 تک بھارت پہلے نمبر پہ ہوگا۔ 22 ملین لوگ ٹویٹر، 70 ملین لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، 168 ملین لوگوں کے پاس ٹی وی سیٹ ہیں، جس میں سے 149 ملین کیبل یا سیٹلائٹ سے وابستہ ہیں اور یا جڑے ہوئے ہیں۔ دعوت کی توسیع اور تعارف کے لیے اگر منصوبہ بندی کے ساتھ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جائے تو دعوت کے میدان میں ایک بڑا بریک تھرو آ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا ہر سائٹ ایک دنیا ہے۔ الحمدللہ کئی پہلوؤں سے اس وقت پورے بھارت میں کام ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی نے چند سال پہلے islamdharma.com کے نام سے ہندی ویب سائٹ شروع کیا تھا۔ اس وقت اس کے وزٹرز کی تعداد 80,000 ماہانہ ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند شعبہ دعوت اور دیگر حلقوں میں مختلف ویب سائٹ اس کے بہت کامیاب چل رہے ہیں۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر IIC حیدرآباد جدید طرز کا دعویٰ کال سینٹر ہے کے طور پر اس وقت ہندی، انگریزی اور تیلگو زبانوں میں کام کر رہا ہے۔ تینوں زبانوں میں دعویٰ ایکسپرٹ آنے والے فون کو ریسیو کرتے ہیں اور انہیں تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی اسی طرز کے مزید 4 دعویٰ کال سینٹر دہلی، ممبئی، کلکتہ اور گوہاٹی میں بہت جلد شروع کرنے والی ہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ دہلی و ہریانہ 10 لاکھ MSS کا پیکج لے رہی ہے۔ انہیں اسلام کے تعارف پر مشتمل 3 پیغامات الگ الگ مرحلوں میں SMS کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔ فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے لاکھوں افراد تک مثبت انداز میں دعوت پہنچائی جا سکتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس بنوا کر اپلوڈ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کام میں کسی خاص تربیت اور مہارت کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ جذبہ کافی ہے کہ ہمیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے میڈیا ایک اہم ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن جب آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو نئی نئی چیزیں ملیں گی، نئے نئے طریقے ملیں گے اور بہت کم خرچ میں بہت زیادہ لوگوں تک آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دعوت کے لیے جدید وسائل کو ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب ابو تیمیہ فلاحی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ذمہ داران انجمن اور داعش پر تشریف فرما مہمانان اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ میڈیا کی اہمیت اور مدارس کا کردار۔ میڈیا کی اہمیت کے سلسلے میں گفتگو زیادہ نہ ہو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس پر گفتگو چل رہی ہے۔ البتہ اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے زمانے قریب کی کچھ جھلکیاں میں ماضی قریب کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ 1989 میں جب سوویت یونین ختم ہونے کے کگار پر کھڑا تھا تو اس وقت ایک امریکی مفکر فرانسس فوکوہاما نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دا اینڈ آف ہسٹری اینڈ دا لاسٹ مین۔ اس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جب اب کہ کمیونزم ختم ہو چکا، اس سے پہلے اسلام ختم ہو گیا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا، اس کے بعد کمیونزم نے جنم لیا اور اپنے اثرات دنیا پر چھوڑے۔ اب 2 سپر پاور کے درمیان جو کشمکش چلی، اس کشمکش کی انتہا یہ نکلی کہ کمیونزم ختم ہو گیا۔ پھر اس نے یہ بات رکھی کہ اب اس کے بعد کوئی نیا نظریہ دنیا میں نہیں آئے گا، اب دنیا سرمایہ دارہ نظام کے تحت کچھ روز چلے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس نظریے کو چند ہی سالوں میں 2 سال کے اندر ایک مفکر، امریکی مفکر، اس نے چیلنج کیا اور اس نے امریکہ کا ایک پالیسی ساز ادارہ ہے امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ، اس میں اس نے 1992 میں ایک لیکچر دیا۔ اس نے اس میں یہ بات کی، جس کا نام ہے فلپس ہنٹنگٹن، اس نے یہ بات کی کہ
کلاشز آف سویلائزیشن کے نام سے اس نے ایک لیکچر دیا. اس نے کہا کہ سوویت یونین ختم ہو جانے کے بعد یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کو ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، اور وہ تہذیبوں کی جنگ ہے. اس نے اپنے لیکچر میں یہ بات ثابت کی کہ دنیا میں 8 بڑی بڑی تہذیبیں ہیں. بہت سارے تہذیبوں کا اس نے تذکرہ کیا، جس میں سے ہندوستانی تہذیب ہے جس کو ہندو تہذیب کہا جاتا ہے، بدھسٹ تہذیب ہے، افریقن تہذیب ہے، لاطینی امریکہ کی تہذیب ہے، جاپان کی تہذیب ہے، اور اس میں ایک نمایاں نام اس نے اسلام کو اسلامی تہذیب کا دیا ہے. اور اس لیکچر کو 1996 میں اس نے کتابی شکل دی، اور اس میں یہ بات کیا کہ نیو ورلڈ آرڈر کا تصور اس نے دنیا کے سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ اب سرمایہ دارانہ نظام کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ اسلام ہے، اسلام کا نظر حیات ہے. تو اس کے تحت جو ہے بڑی بڑی کوششیں امریکی لابی کے تحت کی گئی، ایک دنیا میں بڑا ایک جال بچھایا گیا اور ایک بڑی پالیسی تیار کی گئی. اس کے تحت مسلمانوں کو 4 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا. ایک حصہ یہ تھا جو مسلمانوں میں انٹلیکچل لیول کا تھا، جو اسلام کو اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ نظام حیات کی حیثیت سے اسلام کو جو سمجھتے ہیں اور اسلام کو اس حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہیں یہ بات کہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کرش کرنا چاہیے، انہیں دبانا چاہیے، انہیں ابھرنے نہیں دینا چاہیے، اور طاقت کا جتنا مؤثر استعمال ہو سکتا ہے ان کے خلاف کیا جائے. اور دوسرے کیٹیگری جو مسلمانوں کی بنائی گئی اس میں یہ تھی کہ مسلمانوں میں ایک روایت پسند مسلمان ہیں، جن میں سے علماء بھی ہیں جو قال رسول اور قال اللہ تک ہی اکتفا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر الزامات یہ ان کا مشغلہ ہے. کہا گیا کہ ان کو اسی حد تک رکھو، اور مدارس کو بھی اسی میں رکھا. انہوں نے کہا کہ ان کو اسی حد تک سونے دو، اگر یہ جاگ جائیں گے تو ایک بھونچال سا پیدا ہو جائے گا. اور تیسرا طبقہ جو مسلمانوں میں ہے وہ معتدل ہے، بہرحال وہ مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے ان کا. کہا گیا کہ ان پر فنڈ بھی خرچ کیا جائے گا اور ان کو گویا کہ خدمت افزائی بھی کی جائے گی. پھر چوتھا طبقہ یہ ہے کہ جو مذہب بیزار ہے، جو مغرب پسند ہے. کہا گیا کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی، ان پر فنڈنگ بھی کی جائے گی، ان کو استقبال بھی ان کا کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے مغربی تہذیب کے لیے سب سے بڑا جو روڑا ہے وہ اسلامی تحریکات ہیں اور اسلامی مدارس ہیں. تو مکمل طور سے اپنے اسلحے کا، اپنی عسکری قوت کا استعمال اور میڈیا کا بھرپور استعمال ان لوگوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا ہے کہ دیکھتے ہیں ہم کہ اسلامی تحریکات کو الزام شکار بنایا گیا، جس کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، چاہے مصر کی تاریخ ہو یا پھر مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو، یا پھر اپنے ہندوستان کے جو اسلامی تنظیمیں ہیں جو اسلام کو اس حیثیت سے سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا مداوا کرنے والا نظام ہے، ان کو یہاں پر کرش کرنے کی کوشش کی گئی. اور یہ نظریہ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے مدارس میں، یہ نظریہ پیدا ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے. تو گویا کہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مدارس کو اس طرح سے گویا کہ دبایا جائے گا کہ ان کی ہمت افزائی ہی نہیں بلکہ ان کی ہمتوں کو پست کرنے کی کوشش کی جائے گی. لہذا جو مدارس سو رہے تھے اور ان کو ڈرا پھسلا کر اور سلانے کی کوشش کی گئی اور نئے ایشوز پیدا کیے گئے، جس کے ذریعے سے مدارس کو اس میں گھسیٹا گیا اور لایا گیا تاکہ مدارس ان کی طرف غور نہ کرے اور اپنے ہتھیار ڈال کر رکھ دیں. تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا ایک منظرنامہ ہے میڈیا کے سلسلے میں، اس کی اہمیت اور اس کی حساسیت کے معاملے میں. اب ہم دیکھیں کہ اس میڈیا کے تعلق سے مدارس کا کیا کردار ہے، ان کے اندر اس کا شعور کتنے حد تک بیدار ہے. جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نشان راہ جو دکھلاتے ستاروں کو ترس گئے ہیں وہ کسی مرد راہ داں کے لیے. مدارس میں بحث یہ ہونے لگی ہے کہ میڈیا کا استعمال آج بھی حرام ہے یا حلال، اس پر آج بھی گفتگو ہوتی ہے. الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، اس کا استعمال کے سلسلے میں مدارس میں آج بھی بحث ہونے لگی کہ ٹی وی کا استعمال کرنا چاہیے یا اس کو گھر میں رکھنا حلال ہے یا حرام. اس پر مدارس پہ آج بھی گفتگو ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں مدارس سے جو لوگ نکل گئے ہیں ان کا اس سے کس حد تک تعلق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کے چند لوگ ہیں جو میڈیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اس میں نمایاں حیثیت الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامعۃ الفلاح کے فارغین کی ہے، جو میڈیا میں کسی حد تک اپنا رول ادا کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے ہم دیکھیں کہ چند قاسمی حضرات بھی ملیں گے، چند ندوی حضرات بھی ملیں گے جو میڈیا میں بہرحال کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں اور بولتے ہیں،
اور اپنی بات رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دائرہ کار بھی محدود ہے، ان کے ویورز بھی محدود ہے، اور ان کا جو طبقہ ہے وہ مسلمانوں تک محدود ہے۔ وہ مسلمان سے ہٹ کر نئی بات اور نئی قوم اقوام کی طرف اپنی بات کو کنوے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے اہم وجوہات ہیں، وہ یہ کہ جو لوگ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں ان کی اپنی مجبوری ہے، ان کی تحریک اور فکری تحریک نہیں ہے، بلکہ ان کی مجبوری ہے جو میڈیا سے وابستہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چند نام ہم بھی جانتے ہیں جو ہمارے فلاحی حضرات کے ہیں جو میڈیا سے وابستہ ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، لیکن ان کی فکری تحریک نے ان کو وہاں پر لانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ معاشی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ میڈیا میں رہے ہیں، لیکن خاطر خواہ رول ادا نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے مسلمانوں کو اپنا رخ ادا کرنے پیش کرنے کے سلسلے میں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک وہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ IIT ہو یا IIA ہوں، یہاں سے فارغین صرف بڑی بڑی کمپنیوں میں جاب کرنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ میڈیا کو انہوں نے پیشہ بھی بنایا اور نظریہ بھی بنایا۔ میڈیا میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس سے فارغ ہونے والے، ریٹائرڈ ہونے والے افراد صرف اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں ہیں، بلکہ میڈیا کو انہوں نے ہتھیار بنایا اور اپنے نظریات کی ترویج کے لیے وہ سرگرم عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں وہ لوگ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، اور بڑی بڑی جو شخصیات ہے، ادبی شخصیات، وہ بھی میڈیا کو انہوں نے اپنا ذریعہ بنایا۔ اب اس سلسلے ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کا اس سلسلے میں جو کردار، منفی کردار ہے، اور اس میں اویئرنیس کی جو کمی ہے اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح اسلامی فکر اور ویژن سے یہ خالی ہونا یہ مدارس کا سب سے اہم سبب ہے۔ قرآن کی آفاقی روح سے یہ خالی ہے، اور قانونی نظریات و فقہی بنیاد پر اور ایک دوسرے کو گرانے کے سلسلے میں اور فقہی اختلافات کی بنیاد پر جو مدارس چل رہے ہیں، یہ سب سے اہم وجہ ہے کہ اس طرح کے نظریات جو ہے اہل مدارس کے درمیان پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی امامت اور قوموں کی رہنمائی کا تصورات سے یہ نابلد ہیں۔ یہ صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ مساجد کے علماء امام کو پیدا کیا جائے اور مؤذنین کو پیدا کیا جائے۔ قوموں کی امامت کے جو گن ہونے چاہیے، جو ہنر ہونا چاہیے، وہ جو ہے اپنے افراد میں پیدا کرنے سے یہ مدارس قاصر ہیں، اور سماج کے جو جدید تقاضے ہیں وہ تقاضوں کو پورا کرنے سے بھی یہ قاصر ہو چکے ہیں۔ اور دوسری اہم وجہ دیکھتے ہیں کہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے، نصاب ہے، یہ بھی اہم وجہ ہے جو طلباء کو اس جانب متوجہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس سلسلے میں تدابیر کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ نصاب میں تبدیلی اس حیثیت سے ہونی چاہیے کہ میڈیم کو بدلنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اردو میڈیم کو ختم کر دیا جائے، اردو عربی کو، اردو عربی میڈیم کے ساتھ ساتھ انگریزی عربی میڈیم بھی اسٹارٹ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندی اور عربی میڈیم کو بھی یہاں پر حصہ ملنا چاہیے۔ اور میڈیا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے نظریات کی ترویج کے لیے کام کیا جائے، بلکہ میڈیا کے ذریعے سے تہذیب کے فروغ کا بھی کام لیا جاتا ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے 3 بڑے بڑے نعرے دنیا کو دیے گئے، ایک گلوبلائزیشن کے نام سے، اور ایک لیبرلزم کے نام سے، اور تیسرے وومنس رائٹس کے نام سے۔ یہ بڑے نعرے دیے گئے، اور یہ ہنٹنگٹن نے اس اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے تہذیبی فروغ کی جو بات ہو رہی ہے وہ مسلمان اس میں پیچھے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس میں توجہ دیتے ہوئے مدارس کا کردار ہی ہونا چاہیے کہ بہترین ادیب کو پیدا کریں، بہترین شعراء کو اور نقاد کو پیدا کریں، تاکہ ان کے ڈراموں کے ذریعے سے جو ہے ایک تہذیب فروغ میں آ سکے۔ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ 3500 سے زائد ایسے سوشل میڈیا ہے جو سرگرم عمل ہے اور اپنا گویا کہ ایک کردار رکھتے ہیں، اور بہت ساری دنیا کی بڑی تعداد ان سے وابستہ ہے۔ اس کا مؤثر استعمال کے لیے گویا کہ آگے آنا چاہیے۔ مدارس میں رسائل و جرائد کا نظم تو ہوتا ہے، لیکن محدود سطح پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ مدارس میں الیکٹرانک میڈیا کے سلسلے میں کچھ ایسے چیزیں اپنائی جائے کہ طلباء میں اس میں ذوق شوق پیدا ہو۔ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں الیکٹرانک میڈیا میں اس کی ریکارڈنگ کی جائے، اور جو سرویز ہوتے ہیں الیکشنز کے اس کی بھی ریکارڈنگ کی جائے، اور جو ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کو بھی طلباء کو سنانا چاہیے، اور اس پر ان کی رائے لینی چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے، یہ موضوع بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں اس سمت میں غور کرنے کی اور اس پہ تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب انت خیر الراحمین۔ اب میں جناب احتشام الحسن صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا آج کا جو ٹاپک ہے پرنٹ میڈیا کام کا ایک وسیع میدان۔ ویسے پچھلے 4 سالوں سے میں الیکٹرانک میڈیا میں ہوں۔ دوردرشن میں 2 سالوں تک نیوز اینکر رہا، ابھی ای ٹی وی نیوز میں دہلی میں ہوں۔ پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق بہت پہلے تھا اور بہت سطحی تھا۔ سہارا جوائن کیا تھا، اس وقت قاسم سید صاحب بیٹھے ہیں، ایک مربی کی حیثیت سے ہے، انہوں نے بہت اس وقت ہماری مدد کی تھی اور آگے بڑھانے میں بہت ان کا ساتھ رہا تھا۔ بہرحال پرنٹ میڈیا کام کا ایک وسیع میدان، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کس قدر گہرے اثرات ہوتے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کی نمائندگی صحیح معنوں میں اس میدان میں کس حد تک ہوتی ہے، اور مدارس اسلامیہ اور اس کے فارغین اس میدان میں کیا کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ ٹاپک ہے۔ دوستو، صحافت ایک پیشے کی حیثیت سے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی ہے، لیکن ہماری زندگی کا یہ ایک اہم جز بن چکا ہے۔ صحافت کی اہمیت اور اس کا رواج ہر دور میں رہا ہے، خاص کر پرنٹ میڈیا کی اہمیت مسلم ہے۔ گرچہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی ان دنوں ہوڑ چلی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی پرنٹ میڈیا کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دوردرشن کے ڈی جی رہے ہیں ایس ایم خان، ان دنوں RNI میں ہیں۔ جب ان سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج بھی پرنٹ میڈیا، RNI رجسٹرار نیوز پیپر آف انڈیا، رجسٹرار نیوز پیپر آف انڈیا، آج بھی پرنٹ میڈیا کی تعداد میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے واضح ہے کہ آج بھی پرنٹ میڈیا کی اہمیت برقرار ہے۔ ہاں، اس بات سے انکار نہیں کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کسی مدعے کو ایشو بنانے میں اہم کردار نبھا رہا ہے، لیکن یہ کہنا بھی بہت مشکل ہے کہ موجودہ دور کے اخبارات میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دراصل آج کل کے اخبارات میں زندگی کے تمام شعبوں کا ذکر ملتا ہے، مختلف اطلاعات اور قابل مطالعہ مواد ہوتے ہیں۔ تاریخ، حالات حاضرہ، سرکاری اعلانات، عدالتوں کے فیصلے، عوامی رائے، کھیل کود، انٹرٹینمنٹ، فیچر، انسانی زندگی سے متعلق تمام خبریں، سیاست، تہذیب و تمدن، پیار و محبت، شاعری، پیدائش و موت، تقریب، یوم پیدائش، یوم وفات، جرائم، کارٹون، اشتہارات، مضامین، خبروں کے تجزیے، قارئین کے خطوط، سیاسی، سماجی، معاشی اور تہذیبی سرگرمیاں، مضامین، پروفائل، تبصرے، لطیفے، فلم اور چٹکلے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ گویا کہ آج کے اخبارات میں زندگی کے تمام پہلو موجود ہیں۔ اخبارات کے ذریعے معاشرے کی تمام اچھائیوں اور برائیوں پر بھی روشنی ڈالی جاتی ہے اور بہتر سے بہتر معاشرہ تشکیل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صحافت کو مشن کا درجہ ملنا چاہیے یا اسے کاروبار کا نام دیا جانا چاہیے؟ ویسے یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، البتہ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ صحافت مشن بھی ہے اور کاروبار بھی۔ اگر صرف اور صرف مشن رہ جائے تو صحافیوں کی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے اور اخبار نکلنا دشوار ہو جائے گا، اور اگر صرف کاروبار کی شکل اختیار کر لے تو یہ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ لیکن موجودہ دور میں کچھ اخبارات اور چینل صرف کاروباری بن کر رہ گئے ہیں۔ باوجود اس کے میڈیا کی الگ الگ شاخیں جس بڑے پیمانے پر عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں اور سماج اور معاشرے پر اثر انداز ہو رہی ہیں، شاید اس صدی سے قبل اتنے بڑے پیمانے پر کبھی ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ صاف ہے، اس سے قبل اس طرح بڑے پیمانے پر ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لیکن صحافت کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے۔ فرق وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی کا ضرور رہا ہے۔
تبادلہ خانوں کی ایجاد سے قبل یہ کام کبوتروں کے ذریعے لیا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں عرب کی سرزمین پر خانہ کعبہ پر شعراء اپنا کلام چسپاں کرتے تھے اور دور دراز سے آنے والے لوگ پڑھ کر دوسروں کو سنایا کرتے تھے۔ قدیم سلطنتوں میں یہ کام مخبروں اور سپاہیوں کے ذریعے لیا جاتا تھا۔ یورپ میں باضابطہ اخبار کی ابتدا 15ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ 16ویں صدی عیسوی کے وسط میں ہندوستان میں طباعت کا کام شروع ہوا۔ ہندوستان میں سب سے پہلا اخبار 29 جنوری 1780 کو شائع ہوا۔ 1822 میں اردو اخبار کا آغاز ہوا اور آہستہ آہستہ سماج اور معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ سماج کا ہر طبقہ اس سے مستفید ہو رہا تھا۔ اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ اردو صحافت ترقی کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ سماج میں بہتری لانے میں اردو اخبارات نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے ایک وقت ایسا بھی آیا جب سماج کے بیشتر طبقات کی طرف سے اردو اخبارات نکالا جانے لگا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جینی، کاشتی اور آریہ سماج کے لوگوں نے اردو اخبارات نکالے، خواہ وہ اپنے مذہب کے تبلیغ و اشاعت کے لیے ہی کیوں نہ نکالتے رہے ہوں، لیکن پھر بھی اس سے ایک بات تو صاف ہوتی ہے کہ اس وقت اردو زبان کی اہمیت تھی، اور جس زبان کی اہمیت ہوگی اور پڑھنا لکھنا عام ہوگا، اس زبان میں اپنی بات پہنچانا بھی آسان ہوگا۔ اگر ہم آج اردو زبان میں اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں تو شاید بہت کم لوگوں تک پہنچے، کیونکہ اردو زبان مسلمانوں سے منسوب ہو کر رہ گئی ہے یا کر دی گئی ہے، جبکہ اردو زبان تمام مذاہب کے لوگوں کی زبان تھی۔ یہ ہندوستان کی زبان ہے، لیکن سرکار کی عدم توجہی نے اردو زبان کو بھی پسماندہ کر دیا ہے۔ اب تو مدارس کے طلبہ کے علاوہ اسکولوں میں بچے اردو پڑھنے سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ وجہ صاف ہے، روزگار کے مواقع ندارد ہیں۔ اگر اردو میڈیا میں بھی قسمت آزمائی کی جائے تو وہاں بھی اردو کے ساتھ انگریزی کی مانگ کی جاتی ہے۔ پرنٹ میڈیا خواہ وہ ہندی ہی کیوں نہ ہو، وہاں بھی ہندی کے ساتھ انگریزی کی صلاحیت رکھنے والے کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ کیونکہ صرف اردو یا ہندی زبان میں کام نہیں لیا جاتا۔ ڈاکٹر قاسم سید صاحب بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اردو زبان میں صرف اردو یا ہندی زبان میں کام نہیں لیا جاتا، بلکہ ملک و بیرون ملک کی خبروں کو انگریزی سے ہندی یا پھر اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جنہیں لیا جاتا ہے یا ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو اخبارات میں نوکری پانے والے اردو کے ساتھ انگریزی بھی جانتے ہیں۔ بہرحال انگلش میڈیا میں کسی دوسری زبان کا جاننا بہت ضروری نہیں، کیونکہ انگریزی ہی زمانے کی زبان ہے اور زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنا وقت کا تقاضا ہے۔ مدارس کے فارغین جو میڈیا کے میدان میں آنے کی خواہش یا جذبہ رکھتے ہیں، انہیں انگلش زبان میں پکڑ بنانی ہوگی، تب مدارس کے فارغین کا اصل مقصد پورا ہو سکے گا۔ ورنہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو اخبارات، رسائل و جرائد میں کام کرنا اپنے پیٹ پالنے جیسا ہے۔ اسلام اور اہل اسلام کی صحیح معنوں میں نمائندگی اسی وقت ہوگی جب دوسری زبانوں میں مہارت ہو۔ مادری زبان کا ماہر ہونا اور دوسری زبان پر مضبوط پکڑ ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ مدارس کے فارغین میں صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی، لیکن وہ اردو زبان میں لکھتے ہیں، جس کے اثرات نمایاں نہیں ہو پاتے۔ اگر دوسری زبانوں میں اس صلاحیت کا استعمال کیا جائے، دوسری زبانوں میں بھی، تو یقیناً اس سے اسلام اور اہل اسلام کی صحیح معنوں میں نمائندگی ہوگی۔ اس لیے فارغین جامعہ کو بالخصوص
اس لیے فارغین جامعہ کو، یہ جو جامعہ کے طلبہ ہیں یا ابھی زیر تعلیم ہیں جو میڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں یا ان کو ذوق ہے، شوق ہے، اس لیے فارغین جامعہ کو بالخصوص انگلش زبان پر توجہ مبذول کرنی ہوگی، جس سے کہ میڈیا میں ایک بہتر مقام حاصل ہو سکے اور اپنی بات میڈیا کے توسط سے دوسروں تک پہنچا سکے، کیونکہ میڈیا میں اپنی سوچ کو تھوپنا بھی ایک فن ہے اور اس کے لیے ایک مدت درکار ہے۔ مستقل اپنی سوچ کو قلم زد کرتے رہنے سے لوگوں کی مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ بعد ازاں آپ کی سوچ سے ایک بڑا طبقہ متاثر ہوگا، کیوں کہ ہماری سوچ جنگ و جدال سے بالاتر امن و آشتی اور قومی یکجہتی پر مبنی ہے۔ موجودہ دور میں ہندی اور انگلش زبان کی اہمیت خاصی ہے، لیکن وہیں دوسری زبانیں دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اردو زبان نہیں کہنا چاہیے لیکن کہہ رہا ہوں، مشاعرے کی زبان ہو کر رہ گئی ہے۔ اردو زبان میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ اردو حلقے میں ہی گردش کرتا ہے، ہم اور آپ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں، مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اردو کے رائٹر انگلش رائٹر کے دماغ میں گھر کر جائے اور پھر وہ اپنے مضمون میں ترجمانی کرے۔ لمبا پروسیس ہے، لیکن راستہ ٹیڑھا ہے۔ اردو صحافی بھی ایک بڑے طبقے کی سوچ بدلتے ہیں، لیکن وہ مذہب کی اشاعت یا پھر دیگر زبان والوں تک اپنی فکر پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ مدارس کے فارغین زیادہ تر اردو میڈیا میں ہیں یا پھر اردو میڈیا سے شروعات کر کے ہندی میڈیا میں جگہ بناتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو سیدھے کسی ہندی یا انگلش میڈیا تک پہنچ پاتے ہیں۔ جب تک مدارس کے فارغین ہندی، انگلش یا دیگر زبان کی میڈیا میں نہیں ہوں گے، تب تک اسلام کی اطمینان بخش نمائندگی نہیں ہو سکے گی جو ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے ہو۔ اللہ یہ کہ کسی اردو اخبارات یا اردو چینل کے ذریعے اہل اسلام کی نمائندگی کرتے رہیں، لیکن اس کے بھی دور رس نتائج نہیں ہیں۔ مدارس کے فارغین کی کسی اخبار یا چینل میں نمائندگی ہی کافی ہے، بالخصوص ایسے وقت میں جب اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بولنے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ اس کا مدلل جواب دے کر سناٹا پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے معاملے میرے ساتھ بھی پیش آئے ہیں جس کا صحیح جواب دے کر سامنے والے کو خاموش کیا ہے یا پھر وہ میری باتوں کو درست تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد اسد خان صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنی باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جن مقررین نے یہاں پر میڈیا کے اثرات کے اوپر اور میڈیا کی امپورٹنس کے اوپر بات کہی ہے، اسی سے ملتا جلتا میرا بھی کچھ ٹاپک ہے کہ میڈیا کے بڑھتے اثرات اور مدارس کی ذمہ داریاں۔ میڈیا کے امپورٹنس کے اوپر جتنی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر مجھے اور کچھ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص روزانہ میڈیا سے کسی نہ کسی طرح جڑا ہوا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہو، یا چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے مقرر نے کہا تھا کہ میڈیا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے کسی ملک کی حکومت کو گرانے میں اور کسی ملک کی حکومت کو بنانے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے عوام اپنی رائے بناتی ہے۔ میڈیا جس طرح کی بھی رائے عوام کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے، میڈیا اسی طرح عوام کے دماغ میں گھستی ہے جس طرح انسان کسی کتاب کو یا کسی اور کے ذریعے پڑھ کر اپنی رائے بناتا ہے۔ آج کا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میڈیا انڈسٹری کے اندر کس طرح کے لوگ موجود ہیں، ان میں کس طرح کے لوگوں کا تسلط ہے میڈیا انڈسٹری کے اندر، اور وہ کس مزاج کے اور کس ذہنیت کے حامل ہیں۔ اس کے ساتھ میں میڈیا کی امپورٹنس پہ تو زیادہ زور نہیں دوں گا چونکہ اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے۔ میں صرف اس پہ بات کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، مدارس کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں میڈیا کے تعلق سے۔ چونکہ میرے سامنے جو
جامعۃ الفلاح کے طلبہ بیٹھے ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہے جامعہ میں ان سے مخاطب ہوں کہ صحافت میں اپنا کریئر بنانا یا صحافت میں جانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے بس زبان پہ عبور حاصل کرنا ضروری ہے، اور خاص کر کے کم سے کم 2 لینگویج کے اندر ہونا ضروری ہے، چاہے اردو سے ہندی میں ہو یا اردو سے انگلش میں ہو. جب تک زبان پہ عبور حاصل نہیں ہوگا ہم اس انڈسٹری کے اندر اپنے قدم نہیں جما پائیں گے. اور جامعہ کے ذمہ داران اور جو مدارس سے وابستہ لوگ ہیں ان کو اس طرح اپنے طلبہ کے اندر اس شوق کو پیدا کرنا پڑے گا اور میڈیا کے بارے میں بتانا پڑے گا کہ میڈیا کے اندر اپنا کریئر بنانے کے لیے ہمیں کچھ اور ایکسٹرا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جسے غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں، اسی کے اندر ہمیں میڈیا جس طرح ڈیبیٹ اپنے چینلز پہ چلاتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کا ایک پروگرام کرنا چاہیے ویکلی یا منتھلی. اس میں ہمیں جو موجودہ ملک کے مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، اس پہ ہمیں بچوں کو ٹاپک دینا چاہیے طلبہ کو، اور ان سے اس پہ ڈیبیٹ کرانی چاہیے. اس سے بچوں کے اندر، ہمارے طلبہ کے اندر ٹی وی کیمرہ فیس کرنے کی ہمت آئے گی، بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، معافی ضمیر جو ہے اسے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اسی طرح مدارس کے اندر ایک چھوٹی لائبریری ہونی چاہیے جو کمپلیٹلی طور پر ڈیپینڈنٹ ہو، میڈیا لائبریری، جس کے اندر میڈیا کے تعلق سے تمام وہ چیزیں موجود ہوں جو انسان، جو طلبہ، جو طالب علم میڈیا انڈسٹری کے اندر جانا چاہتے ہیں اسے جس طرح کی بھی جو ضرورت ہو اس کے وہاں موجود اس میں کتابیں تمام ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ان طلبہ کو جن کے اندر شوق ہے میڈیا انڈسٹری میں جانے کا اور اپنا کریئر بنانے کا، ان کو ٹریننگ دی جائے. کیونکہ آج میڈیا انڈسٹری کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ میڈیا انڈسٹری بالکل خالی ہے ان لوگوں سے، اس طرح کے افراد سے جو قرآن و سنت کی صحیح بصیرت رکھتے ہوں، جو اعلیٰ کردار کے حامل ہوں. ابھی جیسے احتشام صاحب نے کہا کہ یہ انڈسٹری بہت صاف ستھری نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں اعلیٰ کردار کے لوگ موجود نہیں ہیں جن کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اس طرح سے ہر وہ انڈسٹری جہاں قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا وہ انڈسٹری غلط اور خراب ہوتی چلی جائے گی. ایک اور ٹرم میں یہاں یوز کرنا چاہوں گا جو میڈیا آج کل یوز کرتی ہے، وہ ہے اسلاموفوبیا، یعنی اسلام کی اس طرح پکچر پیش کرنا عوام کے سامنے، دنیا کے سامنے، صرف ملکی سطح پہ نہیں، عالمی پیمانے پر اس طرح کا اسلام کی تصویر پیش کرتا ہے میڈیا کہ اسلام جو ہے بہت تشدد والا مذہب ہے، بہت وائلنس والا مذہب ہے، جس کے اندر وائلنس کو اجازت دی گئی ہے. یہ اسلام کے ان پہلوؤں پہ روشنی نہیں ڈالتا کہ اسلام نے مساوات کا، اخلاق کا اور دنیا جتنے بھی عدل و انصاف کے جتنے بھی اور تعلیم دی ہیں اس کے اوپر میڈیا گفتگو نہیں کرتا. یہ صرف ان ایشوز کو اٹھاتا ہے خاص کر کے جس کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا سکے اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کیا جا سکے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے ایسے افراد پیدا کرنے کی جو قرآن و سنت کا صحیح علم رکھتے ہوں اور اعلیٰ کردار کے حامل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میڈیا میں جانے کے لیے کسی الگ فن کی ضرورت نہیں ہے سوائے 2-3 چیزوں کے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لینگویج پہ عبور ہو، ہماری میڈیم جو ہو ہمارا وہ انگلش ہو. خاص کر کے چونکہ آج اردو زبان صرف مدارس اور مشاعرے تک ہی محدود رہ گئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن چونکہ ہمارا اثاثہ زیادہ تر اردو زبان میں ہی ہے اس لیے ہماری توجہ اردو زبان پہ زیادہ ہے. لیکن ہمیں انگلش زبان پہ اور خاص کر ہندوستان کے تناظر میں ہندی زبان پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تبھی ہم اپنی باتیں عوام کے سامنے رکھ پائیں گے، اور جب ہمارے پاس زبان کا عبور ہوگا تو ہم اس میڈیا انڈسٹری کے اندر اپنے قدم جمانے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے گا، زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آج جتنے بھی جامعۃ الفلاح سے فارغین جنہوں نے میڈیا انڈسٹری کے اندر اپنا کریئر بنایا ہے انہیں ایک اچھے خاصی اسٹرگل کرنی پڑی ہے، بہت مشقت کرنی پڑی ہے، تب کہیں جا کے وہ اس صحافت کی دنیا میں اپنا نام بنا پائیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ٹریننگ اس طرح سے نہیں ہو پائی دور تعلیم میں، اور ہمارے پاس اتنے وسائل موجود نہیں رہے کہ ہم اپنی زبان پر عبور حاصل کر سکتے تھے. اور اس میڈیا انڈسٹریز کے جو نشیب و فراز ہیں اور جو اس کے ایک ہر
انڈسٹری کا اپنے کچھ علم ہوتا ہے یا اس کے کچھ ٹیکنکس ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں سکھائی گئی، تو اس وجہ سے انسان خاص کر فارغین طلبہ کو مدرسہ کو میڈیا انڈسٹری میں اپنی موجودگی درج کرانے میں کافی وقت لگا۔ اسی طرح میری ایک رائے یہ ہے کہ جو لوگ خاص کر جو نان مسلمس ہیں جو میڈیا انڈسٹری کے اندر موجود ہیں جن کا نام کافی ہے ان لوگوں سے انٹریکشن کیا جائے، ان لوگوں کو مدارس میں انویٹیشن دیا جائے، ان کو بلایا جائے، ان سے انٹریکشن کرا جائے طلبہ کا، تاکہ وہ اور مزید بچوں کو اور طالب علم کو مزید اس فیلڈ میں آنے کے نئے راستے اور اچھے مشورے دے پائیں۔ چونکہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایشوز کو میڈیا اپنے چینلز پر، پرنٹ میڈیا اپنے اخبار پر اور سوشل میڈیا اپنے ویب سائٹ پر لا کر حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کسی ناانصافی کے خلاف قدم اٹھائے۔ جیسا ابھی ہم نے لکھنؤ میں دیکھا، ایک ٹائپ رائٹر کے ساتھ ایک پولیس والے نے بدتمیزی کی اور اس کا ٹائپ رائٹر توڑ دیا۔ ودن آور ایک شخص نے صرف سوشل میڈیا پر اس کی فوٹو کلک کر کے شیئر کر دی، اور ودن آور حکومت اتر پردیش کو مجبور ہونا پڑا اور ایکشن لے کے اس پولیس والے کو سسپینڈ کرنا پڑا اور اس ٹائپ رائٹر کو ٹائپسٹ کو نیا ٹائپ رائٹر دیا گیا۔ اسی طرح بیف کا ایشو ہے اور سماجی معاشی بہت سارے مسائل ہیں جو ہندوستان اس وقت جن سے جوجھ رہا ہے، جن کو خاص کر کے فارغین مدرسہ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میدان میں آگے آئیں اور اپنی موجودگی درج کرائیں۔ اور اس میں آنے کے لیے بس 2 ہی 3 چیزوں کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس علم ہو، مطالعہ ہو اور صحیح زبان پہ عبور حاصل ہو۔ انشاءاللہ ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی فارغین مدرسہ اپنا میڈیا انڈسٹری کے اندر اپنے کریئر بنا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔